شادی کے بعد انسان کی پہلی دعا ہوتی ہے کہ اللہ اسے صاحب اولاد بنا دے۔ جس رب سے تم اولاد طلب کرتے ہو اس رب کا دین کیوں نہیں سکھاتے؟ جس رب سے اولاد مانگتے ہو اس رب کا دین کیوں نہیں پڑھاتے؟ جس رب سے اولاد مانگتے ہو اس رب کی کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ جس رب سے اولاد مانگتے ہو اس رب کی شریعت کیوں نہیں سکھاتے؟ جس رب سے اولاد مانگتے ہو اس رب کا دین کیوں نہیں سکھاتے؟ آج تو دستور یہ ہے کوئی اگر 100 روپے کی نوکری لگا دے تو ہم اس کی گیت گاتے ہیں، ہم اس کا گانا گاتے ہیں، اس کا شہرہ گاتے ہیں، اس کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ جس رب سے اولاد مانگ رہے ہو تو یہ بھی تو حق بنتا ہے کہ جان دی بھی تو اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مولا اولاد تو نے دی ہے، میرے بچے تیرے دین پر قربان ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہے میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا یہ روح پرور جلسہ، یہ محفل محترم عالی جناب حافظ و قاری منصور عالم رضوی صاحب کی کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ سلطان الاولیاء کانفرنس کے ذریعے مدرسہ فیضان غوث اعظم میں جشن دستار حفظ کے موقع پر یہ روح پرور محفل منعقد کی گئی ہے۔ بچوں کو پالنا آسان ہے، بچوں کو سنوارنا مشکل ہے۔ بہت دن سے غالباً تقریر نہیں ہوئی، بہت دن ہو گئے، بہت دنوں کے بعد آپ کے درمیان یہ سمجھیے کہ تقریر کا موقع میسر آیا، اور طوالت سے بچتے ہوئے اختصار کے ساتھ جامع کلام کرتے ہوئے اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کے مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات آ گئی سرسری طور پر، میں اسی سے شروع کرتا ہوں کہ بچہ پالنا آسان ہے، بچے کو سنوارنا مشکل ہے۔ گھر اور گھر سے متصل مدرسہ، اگر آپ کچھ سال پہلے جائیں گے تو طلب علم کے لیے لوگوں کو اپنے گھر کو چھوڑ کر کے کئی میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ لوگ راستوں کی صعوبتیں برداشت کرتے تھے، کچھ معاشی تنگی بھی آتی تھی، سفر کے اخراجات بھی آتے تھے، گھر میں والدین سے جدائی کا ایک غم بھی ہوتا تھا۔ ان تمامی چیزوں کو لے کر کے ایک طالب علم طلب علم کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتا، اپنے دوست کو چھوڑتا، اپنے رشتہ دار کو، اپنے احباب کو، اپنے والدین کو، سب کو چھوڑ کر کے ایک سفر کر کے طلب علم کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتا۔ مگر آج حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیضان ہے، یہ احسان ہے کہ انہوں نے گھر گھر میں مدرسہ بنا دیا ہے۔ آج آپ کے بچوں کو گھر سے نکل کر کے کئی میل سفر کر کے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ گھر سے نکلے تو آپ کے گھر کے بغل ہی میں تعلیم گاہ موجود ہے، آپ کے گھر کے بغل ہی میں مدرسہ موجود ہے۔ اب آپ کو والدین کی جدائی کا صدمہ بھی دل پہ اٹھانا نہیں ہے، اب آپ کو گھر چھوڑ کر کے جانا بھی نہیں ہے، اور یہ بھی تنگی اور معاشی کا شکوہ بھی نہیں ہوگا کہ سفر کے اخراجات تو نہیں ہے، ہم جائیں گے کیسے طلب علم کے لیے، میرے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے جو ہم سفر کر سکے،
اور پھر اس دوسرے مقام پر جا کر کے ہم اپنے آپ کو رکھ سکیں، اور پھر روز مرہ کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے جو اخراجات ہونے ہیں وہ میں کہاں سے حاصل کروں گا؟ ان تمامی باتوں کا اب تو سمجھیے کہ تصور ہی نہیں رہا، بلکہ اب تو آپ کے گھر سے 2 قدم آپ گھر سے باہر نکالیں تو آپ دیکھیں گے گھر کے سامنے آپ کا مدرسہ موجود ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ کل جب مشکلیں زیادہ تھی، کل جب راستے بہت سخت تھے، بہت کٹھن تھے، طلب بات یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ کل جب لوگوں کے پاس پیسے کم ہوا کرتے تھے، کل جب لوگوں کے پاس وسائل کم ہوا کرتے تھے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر انہیں طلب علم کے لیے جانا پڑتا تھا، ایک مقام کو چھوڑ کر کے دوسرے مقام پر جانا پڑتا، گھر کو چھوڑ کر کے جانا پڑتا، ماں باپ کو چھوڑ کر کے جانا پڑتا۔ مگر آج تو علم کا فیضان یہ ہے کہ آپ گھر کے بغل میں بیٹھے ہیں اور آپ کے گھر کے بغل میں مدرسہ فیضان غوث اعظم موجود ہے، آپ گھر میں موجود ہے، گھر کے بغل میں آپ کے مدرسہ موجود ہے، اور آپ کے گھر پر آ کر کے اللہ کے محبوب بندے آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر اب بھی ہم علم حاصل نہ کریں تو اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے لیے کس قدر افسوس کی بات ہوگی۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بچہ پالنا آسان ہے، بچے کو سنوارنا مشکل ہے۔ آپ اسے کھانا پینا دے دیں گے تو بچہ پرورش پاتا جائے گا، ڈے بائی ڈے وہ ترقی کرتا جائے گا، مگر اس کے اندر جو اخلاقی تبدیلی آنی ہے وہ کھانے پینے سے نہیں آنے والی، اس کے اندر جو تہذیبی ثقافت آنی ہے وہ کھانے پینے سے نہیں آنے والی، اس کا کردار جو ڈیولپڈ ہوگا وہ کھانے پینے سے نہیں ہونے والا۔ آپ کا بچہ ایک معاشرے میں ایک مثالی انسان بنے گا تو وہ کھانے پینے سے نہیں ہونے والا، اس کو اگر تہذیب و تمدن سے لیس کرنا ہے تو کھانے پینے سے نہیں ہونے والا، بلکہ آپ کو اس کو مدرسہ میں بھیجنا پڑے گا، آپ کو اس کو مکتب میں بھیجنا پڑے گا۔ جب آپ کا بچہ مدرسہ جائے گا، جب آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا، جب آپ کا بچہ حدیث پڑھے گا تو پھر وہ سمجھے گا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، پھر وہ سمجھے گا کہ والدین کی عظمت کیا ہے، پھر وہ سمجھے گا کہ استاذ کا مقام کیا ہے، پھر وہ سمجھے گا کہ معاشرے میں رہا کیسے جاتا ہے، پھر وہ سمجھے گا کہ کردار ایک عمدہ کیسے بنایا جاتا ہے، پھر وہ سمجھے گا کہ خود کو ایک مثالی انسان کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں کھانے پینے سے نہیں آنے والی، یہ چیزیں عمدہ لباس پہننے سے نہیں آنے والی، یہ چیزیں اچھا کھانے سے نہیں آنے والی، بلکہ یہ چیزیں تعلیم سے آنے والی ہیں، یہ چیزیں علم سے حاصل ہونے والی ہیں، یہ چیزیں قرآن سے حاصل ہونے والی ہیں، یہ چیزیں حدیث سے حاصل ہونے والی ہیں۔ آپ جتنا بھی اچھا کھلا دے، آپ کا بچہ تہذیب میں اچھا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ جتنا بھی اچھا اس کو پہنا دے، آپ کا بچہ تہذیب و تمدن میں اچھا ہوگا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ مگر آپ اچھا نہ کھلائے، اچھا نہ پہنائے، اگر آپ اسے مدرسہ بھیج دیں گے تو اس کی گارنٹی ہے کہ آپ کے بچے کا اخلاق اچھا ہو جائے گا، اس کی گارنٹی ہے آپ کے بچے کی تہذیب اچھی ہو جائے گی، اس کی گارنٹی ہے کہ آپ کا بچہ مؤدب ہو جائے گا، مہذب ہو جائے گا، اس کی گارنٹی ہے آپ کا بچہ مؤدب ہو جائے گا، مہذب ہو جائے گا۔ اس لیے اچھا کھلانا ضروری نہیں ہے، بچوں کو اچھا پڑھانا ضروری ہے، اچھا پہنانا ضروری نہیں ہے، بچوں کو اچھا پڑھانا ضروری ہے۔ آپ اچھا نہ کھلائیں چل جائے گا، اچھا نہ پہنائیں چل جائے گا، مگر یاد رکھیے اگر آپ نے اس اپنے بچے کو اچھی تعلیم نہیں دی تو نہ آپ کا بچہ آپ کا رہے گا، نہ آپ کا بچہ سماج کا رہے گا، نہ آپ کا بچہ دنیا کا رہے گا، نہ آخرت کا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سماج کا رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا رہے، تمام باتوں کو سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا رہے، میرے لفظوں پر غور کریے، میں نے جو جملہ استعمال کیا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا رہے، ریپیٹ کرتا ہوں اس کو تاکہ مفہوم واضح ہو جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا رہے
تو اسے دولت کمانے مت بھیجیے، بلکہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجیے، اس لیے کہ دولت کمانے والے تاریخ گواہ ہے، دولت کمانے والے ماں باپ کو چھوڑ گئے، دولت کمانے والے والدین کو چھوڑ گئے، انجینئر بھی والدین کو چھوڑ گئے، ڈاکٹر بھی والدین کو چھوڑ گئے، جج بھی والدین کو چھوڑ گئے، وکیل بھی والدین کو چھوڑ گئے، پروفیسر بھی والدین کو چھوڑ گئے۔ اگر کوئی ماں کے قدموں سے لپٹا ہے تو وہ حافظ قرآن ہے، وہ عالم دین ہے، وہ مدرسہ کا پڑھنے والا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کے قدموں کو چوم رہا ہے تو وہ حافظ قرآن ہے، اگر کوئی ماں باپ کے طلبوں کا بوسہ لے رہا ہے تو وہ عالم دین ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ماں باپ کی تعظیم کیسی کرنی چاہیے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کی عزت کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا رہے تو آپ کو لازم ہے کہ آپ اپنے بچے کو مدرسہ میں بھیجیں۔ کل تک میں نے پہلے کہا آپ سے کہ سفر کر کے دور جانا پڑتا تھا، کچھ معاشی تنگی بھی ہوتی تھی، ماں باپ سوچتے تھے کہ میرا بچہ دور جائے گا تو سفر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، اس کو ساز و سامان کیسے دیں گے، میرا بچہ وہاں کھائے گا کیا، پیے گا کیا، پہنے گا کیا، رہے گا کیا، کہاں رہے گا، کیسے رہے گا۔ اب اس چیز کا شکوہ تو نہیں رہا، اب اس تنگی کا شکوہ تو نہیں رہا۔ آپ کے گھر کے بغل میں مدرسہ فیضان غوث اعظم قائم ہو گیا، حافظ منصور صاحب قبلہ نے آپ کے بچوں کو سنوارنے کے لیے مدرسہ کو قائم کیا ہے، حافظ منصور صاحب قبلہ نے آپ کے بچوں کو تہذیب دینے کے لیے مدرسہ قائم کیا ہے۔ اپنے بچوں کو گھر میں کھلائے اور مدرسہ میں پڑھائے، پھر دیکھیں آپ کا بچہ آپ کا بھی رہے گا اور آپ کا بچہ سماج کا بھی رہے گا، آپ کا بچہ آپ کا بھی رہے گا اور آپ کا بچہ سماج کا بھی رہے گا۔ اس لیے کہ مدرسہ یہ سکھاتا ہے کہ سماج میں رہا کیسے جائے۔ آپ نے آج تک کسی مدرسے کے بچے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ علاقے میں کسی کو گالی بک رہا ہو، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو مدرسہ میں پڑھنے والا بچہ گالی دے رہا ہو، مگر ہاں آپ نے اسکول کے بچے کو ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ گالی دے رہا ہوگا۔ آپ نے مدرسے کے بچوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہوگا، مگر آپ نے دوسری تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ دوسرے کے مال کو حلال سمجھ رہا ہوگا، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہ چیزیں تو مدرسہ کی پیداوار ہے، یہ چیزیں تو مدرسہ میں ملتی۔ آپ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیں گے، آپ کا بچہ تہذیب سے آراستہ ہوگا۔ یقین جانیے بچوں کو کھلانا پلانا، باپ بننا آسان ہے، باپ بننا آسان ہے، مگر ایک بچوں اس لیے کہا گیا ہے کہ استاذ جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، استاذ ماں باپ سے بڑا مقام رکھتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ کا کام تو صرف تولد ہوتا ہے، اس کی ولادت تک منحصر ہوتا ہے، اس کو کھلا پلا کر کے بڑا کر دینے تک منحصر ہوتا ہے، مگر ایک استاذ جو ہوتا ہے وہ اس کو سنوارتا ہے، ایک استاذ جو ہوتا ہے وہ اس کو بناتا ہے، ایک استاذ جو ہوتا ہے وہ اس کو سجاتا ہے، ایک استاذ جو ہوتا ہے وہ اس کو سکھاتا ہے، ایک استاذ جو ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ وہ معاشرے میں سب کو بڑا کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو مدرسہ کی اہمیت کو سمجھے، مدرسہ کی افادیت کو سمجھے۔ مدرسہ آپ کے علاقے میں فقط آپ کی تربیت کے لیے بنایا گیا ہے، مدرسہ آپ کے علاقے میں آپ کے بچوں کو تہذیب سے آراستہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ فی زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طور پر حکومت مدرسے اور علماء اہل سنت کے خلاف لگی ہوئی ہے، علماء کو جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے، مدرسوں کو توڑ دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا آپ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے مدرسوں سے استفادہ حاصل کریں، علماء اکرام کو غنیمت جانتے ہوئے علماء اکرام سے استفادہ حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا اقبال احمد صاحب قبلہ۔ تو آپ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے علماء اکرام جو آپ کے درمیان ہے ان کو غنیمت جانتے ہوئے، مدرسہ جو آپ کے درمیان ہے اسے غنیمت جانتے ہوئے آپ اپنے بچے کو ضرور سے ضرور مدرسہ میں پڑھنے بھیجیں۔ بس مختصر سی بات 2-4 منٹ کی سماعت فرمائیں، میں حاصل کلام کر لوں۔ ابھی 5 بچوں کے سر پر دستار حفظ رکھا جائے گا۔ کتنے بچوں کے سر؟ 5 بچے نا، 5 بچوں کے سر پر دستار حفظ رکھا جائے گا۔ چند اجمالی بات سماعت فرمائے۔ اس 5 بچوں کو حافظ بنانے میں محلے والے نے جو رول ادا کیا،
मदरसे को तकवीयत पहुंचाई अपने ताउन के ज़रिए, मदरसे को तकवीयत पहुंचाई खाना दे करके, मदरसे को तकवीयत पहुंचाई उसके फ़र्श को बना करके, या मदरसे को तकवीयत दी किताबों को दे करके। फिर वहाँ जिस जिस उस्ताद ने उस बच्चों को पढ़ाया है, तो जिसका ताउन उस बच्चे की तालीम में लगा और जिसने पढ़ाया उस बच्चे को, सुबह क़यामत तक उस बच्चे की तिलावत का सवाब अल्लाह ताला उन सबों को अता फरमाएगा। सुबह क़यामत तक अल्लाह ताला उन बच्चों की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। और वो 5 बच्चे जिनके सरों पर दस्तार हिफ्ज़ रखा जाएगा। मैं एक शेर अर्ज़ कर दूं, किसी ज़माने में मैंने लिखा था कि वह वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, वह वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिसका दुलारा हाफिज़ कुरान हो गया, जिसका दुलारा हाफिज़ कुरान हो गया। क्या आप नहीं देखते कि अल्लाह के नबी की हदीस क्या कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला मैदान क़यामत में हाफिज़ की वालिदा को, तवज्जो चाहता हूँ, हाफिज़ की वालिदा को अल्लाह ताला मैदान क़यामत में हीरे और मोती से जड़े हुए ताज पहनाएगा। सुभान अल्लाह, ये फजीलत हाफिज़ को अल्लाह ताला अता फरमाएगा कि मैदान क़यामत में उसकी वालिदा को अल्लाह ताला हीरे और मोती से जड़ा हुआ ताज पहनाएगा। आप बताइए, हाफिज़ बनाने में बहुत पैसा सर्फ नहीं होता, हाफिज़ बनाने में बहुत पैसा सर्फ नहीं होता, मगर डॉक्टर बनाने में बहुत पैसा सर्फ होता है, इंजीनियर बनाने में बहुत पैसा लगता है। आप सबसे पहले महंगा स्कूल देखते हैं, उसके बाद आप महंगा कॉलेज देखते हैं, उसके बाद आप उसको महंगी महंगी जगहों पर ट्यूशन पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी किताबें देते हैं, महंगी महंगी किताबें देते हैं, आप उस पर कितना खर्च करते हैं। मगर कोई भी एक कॉल लेकर के आइए, कोई भी एक कॉल लेकर के आइए, किताबों की कोई भी एक इबारत ऐसी लेकर के आइए कि जिस इबारत का मफहूम ये हो कि हाँ, इंजीनियर की माँ को भी अल्लाह ताला मैदान क़यामत में ताज अता फरमाएगा। कोई भी एक कॉल ऐसा लेकर के आइए, कोई भी एक इबारत ऐसी लेकर के आइए कि जज की माँ को भी अल्लाह ताला मैदान क़यामत में हीरे का ताज अता फरमाएगा। कोई भी एक कॉल ऐसा लेकर के आइए, कोई भी एक इबारत ऐसी लेकर के आइए कि डॉक्टर, जज, इंजीनियर, बैरिस्टर, मजिस्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर कि इन सबों की माँ को अल्लाह मैदान क़यामत में ताज अता फरमाएगा। कोई भी एक कॉल ऐसा लेकर के आइए, कोई भी एक इबारत ऐसी लेकर के आइए, बिलमुकाबिल इसके आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, बिलमुकाबिल इसके आपने लाखों मेहनतें सर्फ कर दिए, रातों की नींद हराम कर दी, दिन का सुकून हराम कर दिया, एक बच्चे को इंजीनियर बनाने में, डॉक्टर बनाने में, जज बनाने में, वकील बनाने में, मगर हासिल ये हुआ कि मैदान क़यामत पे उसे हक के शफाअत नहीं। अगर आप जिंदा हैं तो मेरी बात सुने, अगर आप जिंदा हैं तो मेरी बात सुने, बावजूद इसके इतना पैसा खर्च कर दिया, रातों की नींद हराम कर दी, दिन का चैन हराम कर दिया, मगर इसके बाद भी कोई इबारत ऐसी लेकर के आइए, कोई कौल ऐसा लेकर के आइए जिसका मफहूम ये हो कि मैदान क़यामत में इन लोगों को हक के शफाअत दी जाएगी। कोई एक कौल लेकर के आइए, कोई एक इबारत लेकर के आइए। मैं पूछना चाहता हूं, कभी आप खुद को उस मकाम पर रख करके देखिए। राजू भाई तवज्जो चाहता हूं, कभी आप खुद को उस मकाम पर रख करके देखिए कि राजू भाई होंगे, उनकी अहलिया होगी, अल्लाह ताला फरमाएगा कि आओ तेरा बेटा हाफिज कुरान है, तुझे सोने का ताज पहनाया जा रहा है। कभी इसको फील करिए, कभी महसूस करिए कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को पूछने वाला ना होगा, कोई किसी को नेकी देने वाला ना होगा, अल्लाह के अर्श के अलावा और कोई साया नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में अल्लाह ताला हाफिज की माँ को तलब फरमाएगा और सोने का ताज अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए ना भाई, सुभान अल्लाह। गुफ्तगू हजम नहीं हो रही क्या? अल्लाह ताला ताज पहनाएगा और करीम का करम तो देखिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। करीम का करम तो देखिए, उसे एक तेज रफ्तार घोड़े पर बैठाया जाएगा,
اور یہ کہا جائے گا کہ تو قرآن کو پڑھنا شروع کر، اور گھوڑے کو بھاگنے کا حکم دیا جائے گا، وہ گھوڑا بھاگتا جائے گا، حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، گھوڑا بھاگتا جائے گا، حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، گھوڑا بھاگتا جائے گا، حافظ قرآن پڑھتا جائے گا۔ جہاں قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے گی، اللہ فرمائے گا جہاں سے گھوڑے نے چلنا شروع کیا تھا، یہاں تک اے حافظ یہ سب تیری جنت ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گئے حافظ یہ سب جنت تیری ملک ہے، تو جسے چاہے اپنی ملک میں داخل کر لے، تو جسے چاہے اپنی جنت میں داخل کر لے۔ حق کے شفاعت میدان قیامت میں اللہ تعالی حافظوں کو عطا فرمائے گا۔ حق کے شفاعت اللہ میدان قیامت میں عالموں کو عطا فرمائے گا۔ فقیر یہ عرض کرنا چاہتا ہے 50 لاکھ روپے خرچ کر کے اپنے بچوں کو دوسرے عہدے سے سرفراز کرنے والوں، اپنے بچوں کو دوسری تعلیم دینے والوں، 50 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے، کم پیسہ خرچ کر کے، وہ بھی تو خرچ نہیں ہوتا، اپنے بچے کو عالم بنا دو، حافظ بنا دو، تمہارے بچے، تمہاری خاندان تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ تمہارے ساتھ خاندان کی مغفرت فرما دے گا۔ بہت بڑا منصب ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جمعہ کے دن جب ایک امام ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو جہاں اس کے قدم ہوتے ہیں، جج کا وہاں پر سر ہوتا ہے، وکیل کا وہاں پر سر ہوتا ہے، انجینئر کا وہاں پر سر ہوتا ہے، ڈاکٹر کا وہاں پر سر ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالموں کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جہاں عالموں کا قدم ہوتا ہے وہاں دنیا کے بڑے بڑے عہدیداروں کا سر ہوتا ہے؟ آپ یہ نہیں دیکھتے؟ شادی کے بعد انسان کی پہلی دعا ہوتی ہے کہ اللہ اسے صاحب اولاد بنا دے۔ جس رب سے تم اولاد طلب کرتے ہو اس رب کا دین کیوں نہیں سکھاتے؟ جس رب سے اولاد مانگتے اس رب کا دین کیوں نہیں پڑھاتے؟ جس رب سے اولاد مانگتے اس رب کی کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ جس رب سے اولاد مانگتے اس رب کی شریعت کیوں نہیں سکھاتے؟ جس رب سے اولاد مانگتے اس رب کا دین کیوں نہیں سکھاتے؟ آج تو دستور یہ ہے کوئی اگر 100 روپے کی نوکری لگا دے تو ہم اس کی گیت گاتے ہیں، ہم اس کا گانا گاتے ہیں، اس کا شہرہ گاتے ہیں، اس کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ جس رب سے اولاد مانگ رہے ہو تو یہ بھی تو حق بنتا ہے کہ جان دی بھی تو اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مولا اولاد تو نے دی ہے، میرے بچے تیرے دین پر قربان ہے۔ یہ تو حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو دین سکھائیں۔ میں نے پہلے ہی کہا آپ سے کہ آج بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آج آپ کے گھر کے بغل میں مدرسہ کھولا گیا ہے، بہت دور مت جائیے، گھر کے بغل کے مدرسے کو یوز کریے، اس کا فائدہ اٹھائیے، اپنے بچے کو بھیجیے۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں، آپ کھانا دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، مگر وہ مقام جو آپ کا بچہ حافظ ہونے سے ملے گا وہ مقام آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ کا بچہ حافظ ہوگا، وہ مقام جو اللہ عطا فرمائے گا میدان قیامت میں، کہ آپ کو اللہ سونے کا تاج عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ذرا تصور کریے کہ مجمع لگا ہوگا، تصور کریے، ایک قیاس کریے، ایک سما باندھیے کہ مجمع لگا ہوا ہوگا، اور اس پورے مجمع میں یہاں پر بھی ابھی اسٹیج لگا ہوا ہے، سب بچے ہم لوگ سب بیٹھیں گے، مگر ان 5 لوگوں کو، ان 5 بچوں کو جو پگڑی باندھی جائے گی تو یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے رہے، عالم ہوں گے، فاضل ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، مگر لوگوں کی نگاہ جائے گی تو ان 5 بچوں کی طرف ہی جائے گی۔ کچھ دیر کے لیے جب لوگوں کی نگاہ اٹھے گی تو ان 5 بچوں کی طرف ہی اٹھے گی کہ ان 5 بچوں کے سر پر پگڑی باندھی گئی ہے۔ ایسے ہی میدان قیامت کا مقام ہوگا، تمامی لوگ ہوں گے مگر لوگوں کی نگاہ اٹھے گی اس کی طرف جس کے سر پر اللہ تاج عطا فرمائے گا۔ اس کو محسوس کریے، اس زندگی کو بھی جینے کی کوشش کریے، اس کو محسوس کریے کہ میدان قیامت میں جب اللہ آپ کو سونے کا تاج عطا فرمائے گا تو پھر آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسہ فیضان غوث اعظم سے آپ فیض حاصل کریں، اپنے بچوں کو داخلہ کرائیں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔
مدرسہ فیضان غوث اعظم کا فیضان اللہ تعالیٰ خوب خوب جاری و ساری فرمائے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے بچوں کو آج دستار حفظ دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جن کی محنتوں سے یہ مدرسہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ بھی خوش نصیب ہے جو اس مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں۔ بالخصوص حافظ منصور عالم رضوی صاحب قبلہ نہایت ہی مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے 5 بچوں کو تکمیل حفظ قرآن کرایا۔ یقیناً ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، کوئی ان کے لیے ثواب کرے نہ کرے، کوئی ان کے لیے کھانا کھلائے نہ کھلائے، کوئی ان کے لیے نیکی کرے نہ کرے، مگر انہوں نے جو کام کیا ہے میدان قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب انہیں عطا فرماتا رہے گا۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔